یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے، نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا. اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیے. اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے. اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ، تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں، اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے. اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے. اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں. ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں، ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے. آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا. خوش نصیب ہے. کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے، جنت کا ایک خزانہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا. یہاں سے تیاری کرو گے. اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے. لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں، حالت غم میں، حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے. آپ بتائیے دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے. بلکہ یہ 2 وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ، ایک تو یہ تھا کہ آخری 10 دن پڑھنے ہیں اور ان 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.